إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار محترم سامعین، آذان کے بحث کے سلسلے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر ہم پہنچے تھے اور لا الہ الا اللہ کے 7 شرطوں تک ہم 5 شرطیں پڑھ چکے ہیں: علم، یقین، قبول، انقیاد و صدق۔ ان 5 شرطوں پر قدر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے 6ٹھی شرط الاخلاص، صرف کلمہ زبان سے ادا کرنا کافی نہیں ہے نجات کے لیے، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے حصول جنت کے لیے، جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے صرف اس جملے کو زبان سے ادا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ زبان سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ 7 باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، 7 باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اس کلمے کے تقاضوں پر عمل ضروری ہے تاکہ وہ کلمہ ہمیں جنت تک پہنچائے، جہنم سے ہمیں بچائے۔ تو اس سلسلے میں 7 باتوں میں سے 5 باتوں پر علم، یقین، قبول، صدق، انقیاد، 5 باتوں پر گفتگو ہو چکی۔ آج یہ کلمہ تقاضا کرتا ہے، یہ کلمہ کرتا ہے الاخلاص۔ اس کلمے کے ساتھ وابستہ افراد، اس کلمے کو اقرار کرنے والے، اس کلمے مکمل معرفت علم رکھنے والے، اس کلمے پہ یقین رکھنے والے، اس کلمے کی بنیاد پہ مکمل تعبیداری کا مظاہرہ کرنے
کرنے والے اس کلمے کو صدق کے ساتھ دل اور زبان دونوں کی اتفاق کے ساتھ اس کلمے کو سے چھٹی بات یہ تقاضا، چھٹی اس بات کا تقاضا کیا جاتا ہے الاخلاص، اخلاص کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ اخلاص خالص، یہ بحیثیت انسان، بحیثیت مخلوق، ہم بھی جب کوئی چیز اگر ہم نے لینی ہو ملاوٹ سے پاک ہو، گھی لینا چاہتا ہے تو ہماری خواہش ہوگی خالص دیسی گھی ہو، خالص دیسی مرغی ہو، خالص دیسی مرغا ہو۔ تو رب العالمین بھی بندوں سے اخلاص چاہتا ہے۔ اسی لیے سورہ زمر سے پہلے سورہ صاد کی آخری اختتامی جو آیات ہے، ان آیات میں اللہ رب العالمین اور ابلیس کے درمیان جو مکالمہ ہے، اس مکالمے کو اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کر نازل کیا ہے۔ ابلیس سے اللہ رب العالمین یہ سوال کرتا ہے، یا ابلیس منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس کس چیز نے تجھے روکا کہ اس آدم کو سجدہ کرنے سے جس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تھا؟ کیا تم نے تکبر کیا یا تو اپنے آپ کو بڑے جاننے لگا ہے؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس عقل سے استدلال لیتا ہوا کہتا ہے انا خیر منہ، اللہ سے میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کی مخلوق مٹی کی مخلوق سے کئی گنا بہتر افضل فضیلت رکھتا ہے، لہذا افضل مفضول کے لیے سجدہ نہیں کرتا۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم، اللہ فرماتے ہیں فاخرج منها، اگر ایسی ہے، اگر بات ایسی ہے فاخرج منها، میری جنت سے نکل جا، فإنك رجيم، بے شک تم میری رحمتوں سے دھتکارا ہوا مردود ہے۔ وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، اور قیامت قائم ہونے تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، جب ابلیس کو اللہ رب العالمین نے مردود ڈکلیئر کیا، لعنتی ڈکلیئر کیا، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، کہنے لگا اللہ قیامت قائم ہونے تک پھر مجھے مہلت دیجیے۔ قال إنك من المنظرين، إنك من المنظرين، تو ان افراد میں سے ہے جن کو میں ہے، إلى يوم الوقت المعلوم، معلوم وقت تک کے لیے میں نے تجھے مہلت دے دی۔ یہ جب ابلیس کی دعا رب العالمین نے قبول کی، ابلیس کی درخواست رب العالمین نے قبول کی، یہ بات میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، عموماً شرک کے پجاری ہم سے عام سادہ لوگ مسلمانوں سے اس انداز میں ان الفاظ کے ساتھ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یار آپ تو اتنا بڑا گناہگار ہیں، آپ اتنے گناہ آپ کر چکے ہیں، آپ بہت بڑا گناہگار ہیں، لہٰذا آپ کی گناہوں کی وجہ سے اللہ آپ کا ڈائریکٹ دنیا میں قرآن مجید کی آیات بینات کی روشنی میں ابلیس سے بڑا، جسے قرآن نے کافر بھی کہا، جسے قرآن نے لعنت، جسے قرآن نے مردود بھی کہا، اور یہ لعنتی، یہ کافر، یہ مردود، یہ رجیم، یہ بھی جب اللہ سے مانگا نے اسے بھی دے دیا۔ اگر یقین نہ ہے، سورہ الصاد کی آخری اللہ اور ابلیس کے درمیان جو مکالمے ہیں، جو مذاکرے ہیں، اس کو پڑھ لے۔
قال فإنك من المنظرین، اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے مہلت دی ہے الی یوم الوقت المعلوم، قیامت تک ابلیس کو مہلت ملی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الی یوم الوقت المعلوم، ابلیس کا ڈیمانڈ، مطالبہ، درخواست یہ تھی کہ مجھے قیامت قائم ہونے تک مہلت چاہیے، لیکن الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم تک میں نے تجھے مہلت دی۔ اب وقت معلوم اللہ بہتر جانتا۔ قال فبعزتك لأغوينهم اجمعین، اب مہلت ملتے ہی ابلیس کہنے لگا فبعزتك، اللہ تیری عزت کی قسم، لأغوينهم اجمعین، میں آدم کی ساری اولاد کو، ساری نسل کو، سب کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، ضرور بضرور میں ان سب کو گمراہ کر کے ہی چھوڑوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، یہ ذکر کرنے کا مین جو مقصد یہ ہے، الا عبادک منہم المخلصین، اللہ سب کو تباہ کر کے، برباد کر کے، گمراہ کر کے، سیدھے راستے سے ہٹا کر، صراط مستقیم سے ان کو دور لے جا کر میں چھوڑوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، یہاں پہ ابلیس بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، الا عبادک منہم المخلصین، اللہ سب کو گمراہ کر دوں گا، سب کو صراط مستقیم سے دور لے جاؤں گا، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو آپ کے مخلص بندے ہیں ان تک پہنچنے کے حوالے سے الا عبادک منہم المخلصین، آپ کے مخلص بندوں کے حوالے سے میں ہاتھ اٹھا لیتا ہوں، میں ہار مانتا ہوں۔ جو آپ کے مخلص بندے ہیں، جنہوں نے دین کو آپ کے لیے خالص کر دیا ہے، جنہوں نے خالص دین پر عمل کیا، جنہوں نے عقیدے کے اندر اخلاص فی اللہ کے چپٹوں اچھی طرح راسخ کر دیا ہے، الا عبادک، مگر جو تیرے بندے ہیں، منہم، آدم کی اولاد میں سے، المخلصین، جو خالص تیرے بندے ہیں، ان بس نہیں چلے گا، میں ان کو گمراہ نہیں کر پاؤں گا، میں ان کو صراط مستقیم سے دور نہیں لے جا سکتا۔ ابلیس بھی اپنی بے بسی کا اظہار اللہ کے مخلص بندوں کے حوالے سے، اخلاص رکھنے والوں کے حوالے سے، ابلیس شروع دن سے ہاتھ اٹھا چکا ہے، الا عبادک منہم المخلصین، اللہ جو تیرے خالص بندے ہیں، جو عمل صرف اور صرف اخلاص کی بنیاد پہ کرتے ہیں، صرف تیری رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ ان پر میرا بس نہیں چلتا۔ پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ الزمر، اس کے بعد فوراً بعد سورہ الزمر ہے، سورہ صاد کے بعد اللہ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل الکتاب، اس کتاب کو نازل کیا اللہ العزیز الحکیم، عزیز جو سب پر غالب آنے والا ہے، حکیم جو کمال حکمتوں کا مالک ہے، سب پر غالب آنے والا، کمال حکمتوں کا مالک رب العالمین کی طرف سے اس کتاب کو، قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اِنَّا بے شک ہم نے، انزلنا ہم نے اتارا ہے، إِلَيْكَ الْكِتَابَ آپ کی طرف اس کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ، یہ حق پر مبنی کتاب ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، دنیا میں ایک حق ہے، ایک باطل ہے، وَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ بالحق ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ ہم نے اتارا ہے، لہذا حق پر مبنی کتاب کو ماننے والوں، حق پر مبنی کتاب کے وارثوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ، جن کے پاس حق والی کتاب پر مبنی کتاب کی
کے جو وارث ہیں ان سے تقاضا یہ کیا جاتا ہے جس کتاب کو اللہ عزیز و حکیم نے نازل کیا ہے، اِنَّا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ۔ اب کتاب ہونے کا مطلب یہ ہے، تقاضا یہ ہے، مطالبہ یہ ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ، برحق کتاب کے وارثوں، برحق کتاب پہ ایمان رکھنے والوں، فَاعْبُدِ اللَّهَ۔ یہ کتاب تمہیں اس بات کی نصیحت کرتی ہے، اس بات کی وصیت کرتی ہے، اس بات کی طرف تمہاری رہنمائی کرتی ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ۔ کتاب برحق ہے، کتاب کو نہ کرنے والا عزیز اور حکیم ہے، لہذا جن کی طرف کتاب آئی ہے ان سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے، ان سے یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے، ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ کیسے، کس انداز میں، کس کیفیت کے ساتھ، کس معیار، کس مقدار، کس تعداد کے ساتھ عبادت کرو؟ اللہ فرماتے فَاعْبُدِ اللَّهَ، اللہ کی مخلصاً لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ کے دین پر، مخلصاً لَهُ الدِّينَ، اس اللہ کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے، خالص دین پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی عبادت۔ اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، پھر اللہ فرماتے ہیں اسی کے بعد اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، رکھنے والوں، قرآن پر ایمان رکھنے والوں، یقین رکھنے والوں، اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، خبردار، اللہ کے لیے خالص دین ہے، اللہ خالص دین کو قبول کرتا ہے۔ ملاوٹوں والے دین رب العالمین کے ہاں ناقابل قبول ہے، مردود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصول دیتے ہیں، امام ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن احادیث پر دین اسلام کی معیاری اصول ہے، ان میں سے ایک اصول جو ظاہری اعمال سے تعلق رکھنے والا اصول سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات، کوئی نئی چیز، کوئی نئی عبادت جس نے ایجاد کر دیا، اضافہ کر دیا، ایڈیشن کر دیا، ما لیس منہ، جو آج دین کا حصہ نہیں۔ پیارے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ آج میری زندگی میں جو عمل، جو کام، جو عقیدہ، جو نظریہ آج دین کا حصہ نہیں ہے، میرے دنیا سے جانے کے بعد من احدث، وہ بھی کوئی نئی چیز، کوئی نئی عبادت پیدا کرے فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں، ما لیس منہ، جس کا اس دین سے آج کوئی تعلق نہیں ہے، فہو رد، بعد کے جو اضافے ایڈیشنز، فہو رد، وہ مردود ہے۔ آج جس دین پہ میں اور میرا صحابہ ہے، یہ دین خالص ہے۔ کیوں؟ مجھے میرے رب نے خالص دین دیا ہے، الا للہ الدین الخالص، خبردار، للہ اللہ کے لیے ہے الدین الخالص، خالص دین، اللہ کے لیے خالص دین ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے خالص دین کا مطالبہ کرتا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، خالص دین کے مقابلے میں ملاوٹی دین کا اللہ رب العالمین نے ایک کلپ، ایک مثال اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ والذین اتخذوا، اللہ چاہتا ہے، اللہ مطالبہ کرتا ہے، اللہ آرڈر اور حکم دیتا ہے خالص دین کا، لیکن اس کے مقابلے میں والذین اتخذوا، والذین، الذین وہ لوگ اتخذوا، جنہوں نے پکڑ لیے، جنہوں نے بنا لیے،
من دونہ، اس اللہ کے مقابلے میں، اس اللہ کے سوا اولیاء، بہت سے اولیاء بنا لیے ہیں۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ دین خالص کے مقابلے میں لوگ اولیاء اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے آگے اللہ کو مجبور سمجھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں اللہ کے سوا اولیاء کے ساتھ اپنے ناطہ جوڑ چکے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے کیا ہے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ اللہ کے بندوں کی پرستش کرنے والے، اللہ کے بندوں سے دعا فریاد کرنے والے، اللہ کے بندوں کے در پر، قبروں پر، درباروں پر جانے والے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ما نعبدہم، ہم ان درباروں کی، ہم ان بابوں کی ہم عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم اس نیت سے، اس ارادے سے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان کے در پہ جاتے ہیں، ہم ان کے درباروں پہ جاتے ہیں، ہم وہاں پہ پھول کے چادر چڑھا دیتے ہیں، ہم وہاں پہ نظر و نیاز اس لیے لیتے ہیں۔ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ الا، صرف اس لیے، لیقربونا، یہ ہمیں قریب کر دے، الی اللہ زلفا، یہ زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، اس لیے ہم اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کو بھی بندگی میں شامل اس لیے کرتے ہیں۔ یہ ایک ہی آیت ہے، ان اللہ یحکم بینہم، یاد رکھو، ایک طرف اللہ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے دین خالص ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم، خالص دین والے اور ملاوٹی دین والوں کے درمیان مراد ہے جو خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں، ضرورتیں اللہ ہی سے مانگتے ہیں، پریشانیوں میں اللہ ہی کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ ہی سے فریاد رسی کی درخواست کرتے ہیں۔ بیماریوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں صرف ایک اللہ سے اپنے تعلق قائم رکھتے ہیں، ایک یہ دین خالص والے ہیں، ایک اسی ایک آیت کے اندر ایک وہ لوگ ہیں جو دین خالص میں ملاوٹ کرتے ہیں اولیاء کو شامل کر کے۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کا بھی یہی تھا، وہ یہ تو نہیں کہا کرتے تھے آج بھی اور کل بھی ما اشبہ اللیل بالبارحہ، آج اور کل کے درمیان بالکل 20 اور 20 کی موافقت پائی جاتی ہے۔ آج بھی کل کو وہ مسلمان اگر کسی کو خالص دین کی طرف دعوت دیا جائے، آگے سے جواب یہ آتا ہے ہم تو ان بزرگوں کے پاس، درباروں پہ ہم اس لیے جاتے ہیں، یہ اللہ کے پہنچے ہوئے بزرگ ہے، اللہ کے پہنچے ہوئے ولی ہے، اللہ ان کا رد نہیں کرتا، اللہ ہمارا سنتا نہیں ہے، ہم اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں جس طرح کمشنر کے پاس جانے کے لیے سورس درمیان میں واسطہ اور وسیلہ ڈالنا پڑتا ہے، لہٰذا اللہ تک پہنچنے کے لیے ان بزرگوں کو بھی ڈالنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اس زمانے کے لوگوں کا بھی سیم یہی جواب، یہی عقیدہ، یہی نظریہ تھا، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کے درباروں پہ نہیں جاتے، ہم ان سے فریاد رسی نہیں کرتے، صرف اس لیے ہی ہمیں اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب کرتے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی عقیدہ اور نظریے کو بیان کرنے سے پہلے الا خبردار، الا سن لو کائنات کے لوگوں،
للہ الدین الخالص. میں یہ گزارش کروں گا، یہ سورہ زمر ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے. جو باتیں میں کر رہا ہوں ایک ہی آیت میں ساری باتیں موجود ہیں. الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الى اللہ زلفا. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحکم بینہم. ایک خالص اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک اللہ کے مقابلے میں اللہ کی مخلوق کو اللہ کے مقابلے میں کھڑے کرنے والے، اس عقیدے کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ، یہی ہمیں اللہ سے ملا دے گا. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحکم بینہم. اللہ ان دو عقائد و نظریات کے متحملین کے درمیان ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی یحکم، وہی فیصلہ فرمائے گا، بینہم ان کے درمیان، فیما ہم فیہ یختلفون جس چیز میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، من ہوا کاذب کفار جو جھوٹا ہو اور انکار کرنے والا، جو جھوٹا ہو اور انکار کرنے والا ہو، جو لوگ رب کے مقابلے میں دوسرے اللہ کے برگزیدہ بندوں کو جانتے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ ہمارا سنتا نہیں ہے، اللہ ہماری بات ڈائریکٹ سنتا نہیں ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کی، اذا دعانی جب وہ صرف مجھ ہی کو پکارے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي وہ مجھے قبول کرنے میں تو مکمل ایمان. خیر اسی طرح اسی صورت میں اللہ رب العالمین خود نبی علیہ السلام کو بظاہر حکم دیا ہے، اور اس حکم کے اندر تمام مسلمان شامل ہے. قل انی امرت، جو حکم نبی کو ہے وہی حکم رہتی دنیا تک نبی کے ماننے والوں کا وہ بھی حکم. قل اے نبی کہہ دے، قل اے قرآن پڑھنے والا قاری قرآن یہ عقیدہ بنا لے، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا دے، کہہ دے انی امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت قرآن کو ماننے والے، بحیثیت اللہ کو ماننے والے ہونے کے، کہہ دے انی امرت، بے شک مجھے حکم اس بات کی دیا گیا ہے ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کرو. کیسے؟ مخلصا لہ الدین، مخلصا لہو اس اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، الدین دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے زندگی کا اللہ نے مجھے وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے خالص دین کے مطابق، خالص دین ہی قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، مجھے اس بات کی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اللہ کی عبادت کروں. مخلصا لہ الدین، دین کو اسی اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، وہ امرت، اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے لأن أكون أول المسلمين، لأن أكون أول المسلمين، میں سب سے پہلے مسلمانوں میں سے میں ہوں، سب سے پہلے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کرنے والے مسلمانوں میں سے اپنے آپ کو شامل کرنے کا مجھے میرے رب نے حکم دیا. تو عرض میں یہ کر رہا تھا، کرنے کی 7 شرائط میں سے 36 شرط الاخلاص، اللہ اخلاص چاہتا ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب صحیح بخاری کو مرتب کیا، صحیح بخاری کا آغاز ابتدا
پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اس اصولی حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری کا آغاز کیا، اور یہ حدیث زبان زد عام ہے، انما الاعمال بالنیات وما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا او ينكرها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال صلى الله عليه وسلم۔ صحیح بخاری کی پیاری حدیث، امام بخاری نے اس حدیث کو پہلے ذکر کر کے صحیح بخاری پڑھنے والے قاری سے، پڑھنے والے سے یہ تقاضا کیا ہے، اگر نیت خالص کر کے بخاری کو پڑھو گے تو بخاری کی دے گا، اگر نیت کے اندر کھوٹ ہو، ملاوٹ ہو، تو اس وقت بخاری پڑھنے سے تیری نجات ممکن نہیں۔ اور سب انسان کی باڈی میں سب سے حساس ترین جو حصہ ہے، حساس ترین جو حصہ ہے انسان کی جسم کا، وہ دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ان قلوب آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها حیث یشاء، بے شک بنو آدم کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، رحمان جس طرف چاہتا ہے پھیر لیتا ہے، پھیر دیتا ہے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا مصرف القلوب صرف علی قلبی علی دینک، اے دل کو پھیرنے والا اللہ میرے دل کو اپنے دین پر، اخلاص پر پھیر دے۔ اور جو ہمارے اصلی دشمن ہے، ان الشیطان عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھ کر ڈیل کیا کرو۔ وہ سب سے زیادہ انسان مزاج ہے، انسان شناس ہے، انسان کی مزاج کو، انسان کی کمزوری کو سب سے زیادہ جاننے والا اللہ کی مخلوق میں سے وہ شیطان ہے۔ وہ بار بار نازک حصے پر حملہ کرتا ہے، بار بار تجدید نیت کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات۔ پیارے پیغمبر نے الا وان فی الجسد مضغہ، لوگوں یاد رکھو انسانی جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، جب یہ ٹکڑا ٹھیک رہے سارا جسم ٹھیک کام کرتا رہے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ جَسَدُ كُلُّ، جب اس کے اندر کوئی خرابی بگاڑ آ جائے، پورا بدن پورا جسم بگاڑ کی زد میں آ جائے گا۔ الا وہی القلب، لوگوں یاد رکھو وہ دل ہے، دل۔ توحید والوں کے بھی، نمازیوں کے بھی، روزہ داروں کے بھی، صدقات و خیرات دینے والوں کا بھی، رفاہی ادارے چلانے والوں کا بھی، مسجدوں مدارس کی انتظام و انصرام کرنے والوں کے بھی دل پہ بار بار اٹیک ہوتا ہے۔ کیوں؟ شیطان کو معلوم ہے سب سے حساس ترین جگہ دل ہے، اور دل کے اندر یہ خیالات پیدا کرتا ہے۔ نماز اس لیے پڑھ، ساتھ بیٹھا ہوا انسان تیری نماز دیکھ کر واہ واہ کرنے لگے کہ یار واقعی یہ بندہ صحیح انداز میں نماز پڑھنے والا نماز ہے۔ روزہ اس لیے رکھ معاشرے کے اندر تیری نام بن جائے، صدقات و خیرات اس لیے دے لوگ تیرے بارے میں کہے فلانا صاحب نے مسجد کی تعمیر میں اتنے پیسہ دیے، فلانا صاحب نے مسجد کے لیے بہت بڑی پلاٹ وقف کر دیے، فلانا صاحب نے یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں۔ لوگوں سے دیتے، لوگوں سے یہ ٹائٹل لینے کے لیے، یہ ہے ملاوٹ،
رب چاہتا ہے دین خالص. بندہ مسجد میں خرچ کرے لوگوں سے ٹائٹل لینے کے لیے صرف اور صرف خالص اپنے اللہ کے لیے. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ توحید کے پرچم لہرانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پیغام کو لے کر 22 لاکھ مربع میل پہ پہنچنے والے پرچم نبوی کو لہرانے والے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے. وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، اللہ جو کچھ میں کرتا ہوں اللہ اس کو خالص تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا، اللہ مخلوق میں سے کسی مخلوق کے لیے میری عبادت میں، میری نماز میں، میرے روزے میں، میرے زکوٰۃ و خیرات میں، میرے دین کی تبلیغ دعوت میں وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا، اللہ کسی بھی مخلوق کا اس میں کوئی حصہ نہ دے. اللہ اکبر کبیرہ. الاخلاص وهو تصفیۃ العمل بصالح النیۃ عن جمیع شوائب الشرک. اخلاص کہتے ہیں کسے ہے؟ تصفیۃ العمل الصالح، صاف شفاف عمل، عمل صالح. عمل صالح کون سا عمل ہے؟ بار بار قرآن مجید نے عمل کے ساتھ عمل صالح کو ذکر کیا ہے. امام حسین بن عیاض رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ بہت بڑے عبادت گزار متقی پرہیزگار اللہ کا ولی گزرا ہے حسین بن عیاض رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر کبیرہ. وہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام کائنات کی بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ ہے جس نے خلق الموت والحیات، جس اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے تخلیق کیا ہے لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے ایکم احسن عملا، تم میں سے کون سب سے احسن عمل کرتا ہے. اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اخلصہ واصوبہ، خالص عمل اور صحیح عمل. خالص عمل وہ جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اور اصوب عمل وہ جو سنت سے ثابت ہو، جو سنت سے ثابت ہو، جس عمل کے پیچھے محمد رسول اللہ کی سنت ہو. اور یہ محبت رسول کی دلیل ہے. محبت زبان سے دعوے کا نام، محبت زبان سے دعویٰ کرے، دلیل سے اس کی عمل سے اس کی دلیل دے. ان المحب لمن يحب مطیع، جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی مطیع فرمانبردار ہوتا ہے. محبت رسول کا بھی تقاضا یہ ہے عمل کے پیچھے پیارے پیغمبر کی سنت ہو، پیارے پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کی حدیث ہو، جو من میں آئے اس کو کرنا. یہ محبت رسول ہی. تو فرماتے ہیں اخلصہ واصوبہ، احسن عمل اسے کہا جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اور واصوبہ جو خالص سنت کے مطابق ہو، خالص اللہ اور خالص سنت کی روشنی میں کیا. اس دوسری تیسری کوئی بات کی آمیزش ملاوٹ نہ ہو. تصفیۃ العمل الصالح، تصفیۃ العمل بصالح النیہ، صاف کرنا اخلاص نیت کے ساتھ.
اخلاص نیت کیا ہے؟ رمضان کی آمد ہے، رمضان کے حوالے سے ہمیں ایک نیت بنا کے تھما دیا گیا، جبکہ جو حدیث میں آپ کے سامنے کچھ دیر پہلے رکھ چکا ہوں، ان الاعمال بالنیات، تمام اعمال کی قبولیت کے دار و مدار کرنے والے عامل کی نیتوں پر ہے۔ اعمال عمل کی جمع، مسواک وضو بنانا عمل ہے، جمعہ کے لیے کرنا عمل ہے، گھر سے مسجد میں نماز کی نیت سے نکلنا عمل ہے، صدقات و خیرات دینا عمل ہے، زکوٰۃ دینا عمل ہے، روزہ رکھنا عمل ہے، قربانی دینا عمل ہے۔ ہر اعمال کی قبولیت کی دار و مدار نیت پر۔ ایک نیت ہمیں پکڑا دیا ہے اور نیت بھی عمل سے مطابقت نہیں رکھتی۔ روزہ آج کا رکھ رہا ہے اور نیت کل کی کرتا ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، کل کے روزے کی نیت رکھتا، روزہ بھی رکھ رہا ہے اور نیت کل کی، یعنی 29 رمضان کو جس دن روزہ رکھنا حرام ہے، ان کے دن 30 رمضان کو جبکہ اگلے دن روزہ رکھنا حرام ہے، ان کے دن اس دن کی روزہ رکھنے کی وَبِصَوْمِ غَدٍ، آنے والے کل کی میں نیت کر رہا ہوں اس روزے۔ تو نیت کیا ہے؟ نیت دن میں انسان روزہ رکھے صرف اپنے اللہ کو صدقہ دے، دل میں کوئی اور خیال نہ آئے، میرے اللہ راضی ہو۔ مسجد والوں کے ساتھ تعاون کرے صرف اس لیے میرے اللہ راضی ہو جائے، قرآن اس لیے پڑھے میرے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ ہے خالص اخلاص۔ اس کے مقابلے میں ریا کیا ہے؟ روزہ اس لیے رکھتا ہے تاکہ لوگ کہیں یہ روزہ دار، صدقہ اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ کہیں یہ بہت سخی انسان ہے، قرآن اس لیے پڑھتا ہے تاکہ لوگ کہیں یہ قاری، یہ عالم ہے، اور جہاد اس لیے کرے تاکہ لوگ کہیں یہ مجاہد۔ اللہ نے جس دین کا مطالبہ کیا ہے، اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، لوگ اللہ خالص دین کا تقاضا کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں تصفیۃ العمل الصالح، تصفیۃ العمل بالنیت بصالح النیت، عمل کرنے سے پہلے نیت کو درست کرنا۔ دنیا والے مجھے ٹائٹل دے یا نہ دے، میں نے دنیا والوں سے نہ کچھ لینا ہے نہ کچھ دینا ہے، میرا مطمع نظر یہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو صرف اپنے رب کے خوف سے، جو صرف اپنے رب سے امید رکھتے ہوئے عمل کرتا ہے، اس کے لیے رب العالمین نے جنات، 2 جنتیں رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں اخلاص نیت کی، دین کو خالص کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، جو روزہ ہم رکھتے ہیں، جو صدقات و خیرات ہم دیتے ہیں، جو دینی اور سر انجام دیتے ہیں، جو ہم نفاہی کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کاموں کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اللہ رب العالمین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔